کوشش کیجئے گا، تھوڑا ذہنی طور پہ قریب آئیے گا، تعریف تم نے میری نہیں کرنی، تعریف کرنی ہے تم نے نہیں۔ چلے میں مثال میں پھر تمثیل کے پیرا میں جاؤں۔ انسان کسی جگہ پہ ایک بہت خوبصورت عمارت دیکھتا ہے اور وہ فوراً دیکھ کے وہ عمارت اس کی آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے، وہ کہتا ہے کتنی اچھی عمارت ہے۔ اب جس نے وہ بنائی تھی وہ اسی چیز سے ناراض ہو گیا کہ بنائی میں نے تھی، تعریف تو نے عمارت کی، لیکن وہ جہاں بھی بیٹھا وہ مطمئن ہے۔ وہ مطمئن اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جو تعریف ہوئی ہے یہ عمارت کی نہیں ہوئی، یہ اصل میں میری تعریف ہے۔ تسلسل نہ توڑیے گا، ایک لمحے کے لیے نہ توڑیے گا، یہ تعریف میری ہے، عمارت کی نہیں ہے۔ چلے میں اور مثال دیتا ہوں، کسی جگہ پہ ایک مصور کی تصویر نظر آئی، تصویر کے رنگ بڑے اچھے تھے، دیکھنے والے کا کتنی اچھی تصویر ہے۔ اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مصور کون ہے، وہ مصور جہاں بھی بیٹھا تھا اسے پتا چل گیا کہ میرے شاہکار کی تعریف ہوئی ہے، یہ میرے شاہکار کی تعریف نہیں، یہ اصل میں میری تعریف ہے۔ اب خدا نے کہا میں تمہارے سامنے آؤں گا نہیں، میں رکھوں گا چند تصویریں، تم نے تعریف کرنی ہے تصویروں کی، تعریف ہو جائے گی میری۔ پہلا نتیجہ میں سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگاؤ، اس لیے آواز قدرت آئی تھی کہ میری تعریف کرو۔ رسول کا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، علی علی کرتے جاؤ گے اللہ بھی راضی ہوتا جا۔ موسم جہاں پہلے آواز تھی وہیں کر کے پھر اسے چھوڑ دینا اسی جگہ پہ۔ تعریف تم نے کرنی ہے اس کی، ذکر علی میں بولے گے تو صحیح نہ میرے ساتھ، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر علی کی عبادت نہیں، زحمت فرمائے یا جو قریب ہے پھر وہ بندے ذکر علی عبادہ۔ کون کہتا شیعہ علی کو اللہ سمجھتے ہیں؟ ذکر علی عبادہ یہ حدیث میں نے کہی ہے، کسی ذاکر نے بنائی ہے، یہ تو اس نے کہی ہے، جو بولے تو قرآن بنتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، عبادت علی کی نہیں، عبادت اللہ کی ہے۔ میرے مالک کریں گے ہم علی علی، عبادت تیری کیسے ہوگی؟ فرمایا تصویر یہ ہے، مصور میں ہوں، یہ تصویر میں مصور۔ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی عقل کا اندھا شیعہ کو مشرک نہ سمجھے۔ کہاں بیٹھ کے تم نے توحید سیکھی ہے؟ کن سے تم نے توحید پوچھی ہے؟ ہمیں بتا تو صحیح کہ تیرے سامنے اللہ کا تصور کیا ہے۔ جس کو تھوڑی سی علم کا ہذیان ہوتا ہے وہ اٹھ کے بکنا شروع کر دیتا ہے، نصیری ہو گئے ہیں، علی کو اللہ کہتے ہیں۔ ہمیں مشرک کہنے سے پہلے ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالا کرو، ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اسے سجدہ کرتے ہیں۔ جو بول سکتے ہو زحمت، ہمیں مشرک کہنے والے ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اور مجھے عزت حسین کی قسم، یہ میرے مذہب کی سچائی ہے، یہ علی ولی اللہ کا اثر ہے کہ ہم نے علی کو اللہ نہیں کہا۔ دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا دنیا کب کی مشرک ہو جاتی۔ ہمارے پاس 12 علی ہے۔ بادشاہ بھائی کب کے مشرک ہو جاتے ہیں؟ ہمارے پاس 12 علی ہیں۔ اب جب دنیا کے پاس کوئی علی جیسا تھا نہیں، اب کہنا شروع کیا بس اللہ، صرف اللہ، فقط اللہ، اس لیے کہ ان کے پاس ہے کوئی ایسا۔ خدا کہتا تعریف میری کرو، کس کے ذریعے سے؟ سیدھی نہیں،
کون کہتا ہے کہ ہم علی کو سجدہ کرتے ہیں؟ سجدہ تو اللہ کا ہے علی کی وجہ سے۔ چلے میں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں، خدا نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، کیا وہ سجدہ اللہ کو نہیں تھا؟ اب جو ذہنی طور پہ قریب بیٹھا ہے وہ بندہ تو سمجھے گا، اب سجدہ اللہ کو تھا، اللہ نے کہا آدم کو کرو، سارے علیہ السلام جھک گئے، سارے علیہ السلام نے سجدہ کر دیا۔ یہ سجدہ ہوا حضرت آدم رضی اللہ کو۔ آپ مسکرائے، غلطی ہوئی مجھ سے، کیا کہہ دیا میں نے؟ رضی اللہ۔ اس کا مطلب جنہیں سجدہ ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہوتے۔ بات تھوڑی اور آسان کرتا ہوں، جس کو سجدہ وہ بھی علیہ السلام، جو کر رہے تھے وہ بھی علیہ السلام، میرے مالک یہ بھی علیہ السلام ہے، وہ بھی علیہ السلام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بنائے علیہ السلام بھی ایک جیسے نہیں، وہ سجدہ کر رہے ہیں، اسے ہو رہا ہے، میرے مالک اسے ہوا کیوں؟ فرمایا علم کی وجہ سے، اس کے پاس ایک کمال تھا، اس کمال کی وجہ سے میں نے اسے سجدہ کروا دیا۔ اس کا مطلب جس کے پاس ایک کمال ہو، اسے سارے جھک گئے، اور جھکے بھی انسان نہیں، جھکے بھی علیہ السلام۔ اس کے پاس صرف ایک کمال تھا، وہ کمال کیا تھا؟ وہ بھی قرآن کھول لو، قرآن سے ہی گفتگو ہے نا، قرآن سے پوچھو کیا تھا آدم کے پاس؟ سجدوں کی کثرت، عبادت کا گھمنڈ، کیا تھا اس کے پاس؟ کہا اس کے پاس صرف اتنا تھا، اسے وہ نام آتے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں زمین میں بیٹھوں گا یا ہوا میں چلا جاؤں گا، جس کو صرف نام آتے ہوں اسے سجدہ ہو جاتا ہے، اور جن کے نام ہوں انہیں کیوں نہیں؟ تو جو ہے صحابہ، جن کے ناموں کی وجہ سے آدم کو سجدہ ہوا، سب سجدے میں کس وجہ سے؟ ایک کمال تھا، صرف ایک کمال۔ اور پھر خدا نے آدم کو بھی بتا دیا، ہم آدم کی اولاد ہیں، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے باپ سے کیا ہوا تھا۔ توبہ کی اس نے، خدا سے کہا میرے مالک میں توبہ چاہتا ہوں۔ خدا کہتا ہم نے آدم کو چند کلمات سکھائے کہ اس کی وجہ سے تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ لفظ پڑھا کر، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ذاکرین ہوتے ہیں یا ہم جیسے لوگ جو آل محمد کی دہلیز پہ نوکری کرتے ہیں، بندے ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ جناب مشکل ایک آ گئی ہے، بتائیں کیا پڑھا کریں؟ سید بابا جی گناہگار بھی ہو، بندے اس کے پاس چلے جاتے، بابا جی بیٹے کے پیپر سے بتائیں بچہ کیا پڑھے؟ بابا جی کو وہ کچھ بھی نہ آتا، وہ کہتے یا حیو یا قیوم پڑھ۔ اس کا مطلب اس نے وہ اسم بتایا جس میں اسے ناز تھا، یا وہ اس کے سب سے زیادہ معزز تھا۔ اسے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تو بیٹے کا نام لے پریشانی ٹل جائے گی، نوکر کا نام لے مصیبت ختم ہو جائے گی۔ نام ہمیشہ اسی کا دیا جاتا ہے، تسبیح ہمیشہ اسی کی بتائی جاتی ہے جس کی وجہ سے مصیبت ٹل سکتی ہو۔ اب مجھے نہیں پتا، دنیا کہتی ہے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ وہ عقل کے دشمنوں میں تیری مانوں یا اللہ کی مانوں؟ ہمارے باپ نے اللہ سے کہا مشکل آ گئی ہے، کیا کروں؟ خدا نے کہا محمد کہا کر، علی کہا کر، حسن کہا کر، حسین۔ خدا نے
کھولنا ہوتا وہ لیٹ آتے ہیں. خاموش تماشائی میرے سامنے نہ بیٹھا کرتے, مجھے خود ڈر لگنا شروع ہو جاتا. اب ہوا کیا, آواز قدرت آئی, کرو آدم کو سجدہ. سارے علیہ السلام جھکو, صرف ایک کمال کی وجہ سے. اس میں اللہ نے صرف ایک کمال ظاہر کیا اور اسے سجدہ ہو گیا. اور جو چہرہ ہی اللہ کا ہے, اب ایک کمال کی وجہ سے, ایک کمال کی وجہ سے سجدہ ہوا, ایک کمال کی وجہ سے, اور جو پورا ہی اللہ کا چہرہ ہو. اب پڑھ دوں آیت قرآن کی, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, مشرق بھی اللہ کی, مغرب کی اللہ کی. خدا نے کہا تم مجھے ڈھونڈتے ہو, اس سمت میں مل جائے گا. اس کے علاوہ ادھر بھی منہ کرو تو پھر بھی نماز نہیں پڑھتے, ادھر بھی کرو پھر بھی نہیں پڑھتے. مصلی ہاتھ میں اٹھا کے پوچھ رہے ہوتے ہو قبلہ کدھر ہے, تمہیں سمت کا تعین کرنا پڑتا ہے. پھر اس سمت کی طرف منہ کرتے ہو, پھر تم مجھے سجدہ کرتے ہو. 1 انچ بھی ادھر ادھر ہٹو گے میں تمہارا سجدہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. خدا نے کہا مجھے سمتوں میں ڈھونڈنے والوں, مشرق بھی میری ہے, مغرب بھی میرا ہے. جہاں بھی منہ کرو گے فَسَمَّ وَجْهِ اللَّهِ, تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے. تمہیں توحید پیچھے کچھ صحابان کھڑے ہیں, تھوڑا اگر زحمت فرمائیں پیچھے کھڑے ہونے والے صحابان کو جگہ مل سکے. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے اللہم صلی اللہ تو جو سامان علی کا نام میں لیتا ہوں تشت میں, تو میرے سنگ عبادت نماز کرتی ہے. علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشت میں, تو میرے سنگ عبادت نماز کرتی ہے. ولی سے رکھ کے عداوت جو کبریا کو جھکا, ولی سے رکھ کے عداوت جو کبریا کو جھکا, اسی وجود پہ لعنت نماز کرتی ہے. کل سے ربائی پڑھنی ہے تو زبانی یاد ہو. مشرق بھی اللہ کی, توجہ سامان, مغرب بھی اللہ کی, جدھر بھی رخ کرو گے. بھائی یہی فرق ہوتا ہے, بندے آگے بلائیں, 2 ربائیاں پڑھی, مجمع پیچھے رہ گیا, تسلسل ٹوٹ گیا نا, وہ تار ٹوٹ گئی جہاں تھے ہم. مشرق بھی اللہ کی, مغرب بھی اللہ کی, لیکن چاروں طرف تمہیں اگر اللہ نہ بھی نظر آئے پریشان نہ ہونا, اللہ کا چہرہ چاروں طرف, ہر طرف تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا, تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. اب کہاں جاؤ گے توحید پرستو, اب چاروں طرف وجہ اللہ ہے. تعریف ہی نہیں کی نا, اب جو چاہتے ہیں کہ خدا, اب ہماری مجبوری ہے, ہم بھی چاہتے ہیں ہم خدا کو مانیں اور ہم ماننا چاہتے ہیں. خدا کہتا پہلے ہی نہیں مانے, ان کے ذریعے سے مجھے مانے, کیونکہ انہوں نے اللہ منوایا. میں یہاں ایک حوالہ دے دیتا ہوں, اہل سنت کتابوں سے بھی حوالہ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. رسول ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے اور کوئی ممبر پہ بیٹھ گیا, ایک شخص سوال پوچھنے کے لیے آ گیا اور تھا وہ مذہب کے اعتبار سے دہریہ.
دہریہ وہ ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، وجود توحید کا قائل نہیں۔ اس نے آگے مدینے میں پوچھا، اس نے کہا وارث ممبر رسول کون ہے؟ انہوں نے کہا دربار میں جائیے، وہ بیٹھے۔ وہ دربار میں گیا، اس نے دربار میں کہا کہ جی میں دہریہ ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہم بھی ایک بندہ مسلمان کریں گے، چل تلوار سے نہ صحیح، ہم بھی کہیں گے ہم فوراً خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ جی کلمہ پڑھائیں؟ انہوں نے کہا شرط کیا؟ اس نے کہا سوال، ایک سوال پوچھوں گا، اس کا جواب دیجئے، اب بھی کلمہ پڑھوں۔ سوال پوچھئے۔ اس نے کہا قرآن حق ہے؟ انہوں نے کہا بے شک۔ سچ ہے؟ جی ہے۔ اس نے کہا تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے مشیر سے پوچھا ہے؟ کیونکہ سارا قرآن تو اترتے انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ ہر آیت تو ان کے سامنے بھی نہیں آئی تھی۔ انہوں نے مشیر سے پوچھا آیت ہے؟ بے شک ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا اللہ ہر چیز میں قادر ہے؟ بالکل قادر ہے۔ تمہارا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھی رکھتا ہے، سوال کر۔ اس نے کہا کیا تمہارا اللہ دوسرا اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ خمیش چہروں سے میں التجا کروں گا، جواب بھی میں ابھی ممبر چلوں گا۔ سوال مجھ پہ نہیں ہوا، سوال اس دور میں ہوا تھا، جواب بھی میں ابھی ممبر سے بتا دوں۔ بندے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں ابھی سوال کا جواب کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی بتائیں اللہ ہر چیز پہ قادر کا بے شک قادر کا، کیا اللہ دوسرا اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ اب پھنس گئے، اگر کہیں کہ نہیں بنا سکتا، وہ کہے گا قادر کیسا؟ ابھی تو تم نے کہا کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو کیا وہ دوسرا اللہ نہیں بنا؟ اگر وہ کہیں بنا سکتا ہے پھر وہ وحدہ کیسے رہے گا؟ یقین کیجئے واللہ بحسین ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں قطعاً یہ ممبر غیر ذمہ دار ممبر ہے ہی۔ آپ عزت دیتے ہیں، ممبر پہ بٹھاتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ذمہ داری ہے ہماری۔ میری زبان سے نکلا ہوا لفظ سن کے میری قوم کا ایک بچہ آگے پہنچائے اور اس کا ریفرنس میرے پاس نہ ہو تو اس ممبر پہ آنے کے قابل ہم ہے ہی نہیں۔ پوری ذمہ داری سے اپنے حرفوں کا دامن۔ انہوں نے کہا اب ہی فیصلہ کرتے، جی فیصلہ کیجئے۔ مشیر سے پوچھا کیا جواب دے؟ انہوں نے کہا ٹائم مانگو، 3 دن کی مہلت مانگو کہ 3 دن کے بعد ہم جواب دیں گے۔ 3 دن کے اندر، ابھی مصروف ہیں، ابھی حکومت کے کچھ اہم کام ہیں، آپ چلے جائیے، ہم 3 دن کے بعد سوال ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا پھر میں 3 دن یہی ہوں۔ مذہب چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ مذہب چھوڑ رہا ہوں باپ دادا کا، اندھے طریقے سے چھوڑ دوں؟ سوال ذہن میں اس کا جواب دو، جواب دو، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ 3 دن میں رکوں گا یہی۔ 3 دن کی بعد وہ دوبارہ دربار میں آ گیا۔ اس نے کہا جی جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب چلے۔ انہوں نے مشیروں سے پوچھا بھی ہاں اس کا جواب تیار ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہاں تیار ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا بڑے اچھے مشیر ہیں، جواب تیار ہو گیا، کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا جواب یہ ہے اس کو قتل کیا جائے۔ واللہ و حسین طریق ہے قتل کیا جائے۔ اس نے کہا کس بنیاد پہ قتل کریں؟ اس نے کہا اس نے ہمارا یہ مسلمان ہے نہیں اور مسلمانوں کے دربار میں کھڑا ہو کے اللہ کا شریک بنا رہا ہے، قتل کرو اسے۔ اس نے مذہب کی توہین کی، اس نے قرآن کی توہین کی ہے، اس نے خدا کی توہین کی۔ جلاد کو حکم ہوا، تلوار دہریے کی گردن پہ آئی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے کہا مرنے سے پہلے کیوں مسکرا رہا ہے؟ اس نے کہا میں مر رہا ہوں، سوال زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں مارا جاؤں گا، سوال میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تم سے لوگ پوچھیں گے کیوں مارا، تم وجہ بتاؤ گے، وجہ پھیل جائے گی، میرا عقیدہ مذہب بن جائے گا۔
میں ایک نئے مذہب کا بانی بن جاؤں. لوگ کہیں گے اس مذہب کا بانی یہ ہے. جلاد کو حکم ہوا, تلوار واپس نیام میں آئی. کیا کریں اب اس کا؟ قتل بھی نہیں کر سکتے, جواب بھی نہیں دے سکتے. واللہ با حسین میں ممبر کے تقدس کی قسم کھا کے گیا تھا. مشورہ یہ طے ہونے لگا کہ آیت واپس لیں. اپنی عزت بچانے کے لیے قرآن کی عزت پہ چھری چلنے لگی. جب قرآن کی عزت پہ چھری چلنے لگی تو دربار کے کونے سے ایک بوڑھا جوان اٹھا. اس نے نور کی طرح جھوکی کامر کو الف کی طرح سیدھا کیا. دہریے کا ہاتھ پکڑ کے کہتا آ اس کے پاس لے کے جاؤں جو وارث قرآن ہے. آ تجھے وارث قرآن کے پاس لے کے جاؤں. دہریے نے یوں سلمان محمدی کا چہرہ دیکھا. اس نے کہا پھر یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حاکم, حکمران, بادشاہ, تخت پہ بیٹھنے والے. وارث یہ نہیں. دہلی سے امیر المومنین پہ آئے. وارث قرآن نے سر اٹھایا. دہریے کا ہاتھ پکڑ کے علی بازار میں. علی نے پہلا قدم چلے, جبریل نے پاؤں چومے. دوسرا قدم اٹھا, میکائیل نے قدموں پہ پر رکھے. تیسرا قدم اٹھا, تراب نے علی کے قدموں کو بوسہ دیا. چوتھا قدم اٹھا یا چوتھے فلک پہ بیٹھا عیسیٰ زمین پہ اترا. علی قدم اٹھاتا جا رہا تھا اور کائنات کی عزت قربان ہوتی جا رہی تھی. علی نے چلتے چلتے دہریے سے کہا تو مجھے اب سوال کر. اس نے کہا میرا سوال یہ ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو کیا وہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ علی نے مسکرا کر دوسرا اللہ کیا, وہ 1000 اللہ بھی بنا سکتا ہے, وہ 1,00,000 اللہ بھی بنا سکتا ہے, وہ 10,00,000 اللہ بھی بنا سکتا ہے. تیرے ذہن میں اتنی گنتی کی عدد نہیں ہے جتنے وہ اللہ بنا سکتا ہے. اس نے کہا اگر وہ اتنے اللہ بنا سکتا ہے پھر وہ وحدہ لا شریک تو نہ رہا. علی نے بازو پر کر ظاہر وہ جتنے بھی اللہ بنائے گا وہ مخلوق ہوں گے, خالق تو وہی ہوگا. وہ جتنے بھی اللہ بنائے وہ مخلوق ہوں گے. سر سجدے میں رکھ کے بتایا ہے کہ اللہ کیا. ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں پوچھی, ہم نے علی کی جبین سے سیکھی. جھکتی ہوئی پیشانی نے بتایا ہے کہ اللہ کون ہے. اللہ سامنے نہیں آیا, اس نے تصویریں بھیجی, تصویروں پہ کمالات رکھے. زمانے سے چاہا کہ اب میرے ان کمالات کی تعریف کرو. میرے پاس علم تھا, ظاہر کرنے کے لیے نہیں تھا. میں رازق تھا لیکن رزق کھلاتا کس نے. تعریف اللہ کی گئی تو کس بنیادوں پہ کی گئی؟ اللہ کی تعریف کس وجہ سے؟ یہ زمینیں بنائی اللہ نے, آسمان بنائے اللہ. کسی انسان کے پاس بہت بڑی ڈگریاں ہوں اور بندہ اس کے پاس جا کے کہہ دی میں آپ کا بڑا قائل ہوں کیونکہ آپ جوتا بہت اچھا پہنتے ہیں, وہ کہے گا میں اتنی ڈگریوں کا مالک ہوں, حقیر چیز سے میری پہچان کی. بندوں نے اللہ پہچانا بھی تو کیسے؟ زمینوں کا خالق, آسمانوں کا خالق, سورج, چاند, موت, ہوائیں, بارش. خدا نے کہا مجھے ان تعریفوں کی ضرورت ہی نہیں, میری تعریف کرنی ہے تو اس انداز سے کرو تجھے علی جھکتا ہے.
تو حسین کا خالق ہے، تو نے محمد کی تصویر تراشی۔ تعریفیں کرنی ہے تو میری ان شاہکاروں کی وجہ سے کرو جو میرے کمالات کے مظہر ہیں۔ متوجہ صاحبان مکمل۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں میرے مالک تو رہتا کہاں پہ؟ یہ موضوع اگر شرک ہے تو ہمیں تعاقب تو کرنا پڑے گا نا کہ مشرک کہاں کہاں چھپا ہوا ہے۔ یہ مولوی کی چلاکی ہے، تو بھیس بدل کے آیا، طوطا سبز پتوں میں بیٹھا ہو پہچانا نہیں جاتا۔ مولوی دین کی شاخوں پہ بیٹھ کے جن چیزوں پہ اعتراض کیا اور اس کا خود ہی مجرم ہے۔ شرک کے رٹے لگانے والا خود مشرک ہے۔ آؤ خدا سے پوچھتے میرے مالک تو کہاں رہتا ہے؟ اب میں ایڈریس پوچھوں گا قرآن سے، قرآن سے پوچھوں گا۔ مولوی کی چالاکی ہے، یہ کتاب کی بات نہیں مانتا، اس کے گلے میں جب بھی پھندا آئے گا تو پھر قرآن ہی کا آئے گا۔ اور قرآن سے پوچھے میرے مالک تو رہتا کہاں ہے؟ اب قرآن بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحنو اقرب علیہ من حبل الورید، میں قریب ہوں تمہاری شہرت سے۔ تو میرے مالک اگر تو شہرت کے قریب رہتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے مدینے سے رسول کو پکارنے کی، نجف سے علی کو پکارنے کی، کربلا سے حسین کو پکارنے کی؟ میرے مالک ہم اپنے شہرت کی طرف اشارہ کر کے دعا مانگ لیا کریں۔ تو قریب ہے نا ہمارے، تو ہمارے قریب ہے۔ خدا نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ میرا اقرب تم ہو؟ نہیں، اب تھوڑی مشکل گفتگو یہاں پہ آئے گی، یہاں پہ ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا مشکل کٹھن سا مرحلہ ہے، اور ہونا بھی شجاع بھائی کٹھن چاہیے، پہنچنا جو توحید تک ہے۔ بھئی اللہ تک پہنچنا آسان ہے، بندے 40 دن کا چلہ کرواتے ہیں اللہ تک جانے کے لیے۔ گھر چھوڑنا پڑتا ہے، بستر اٹھانا پڑتا ہے۔ میں نے ایسی کوئی تکلیف بھی تمہیں نہیں دی، بیٹھے بیٹھے پہنچانے لگا ہوں۔ اتنی زحمت تو آپ بھی فرمائیں گے نا، آنکھیں کھول کے ذرا ایک لمحے۔ میرے مالک تو ہماری شہرت کے قریب ہے، اقرب ہمارا ہے، تو قریب ہمارے ہے۔ فرمایا جاہل تمہیں کس نے کہا میں تمہارے قریب ہوں؟ میرے مالک تو نے قرآن میں کہا ہے کہ قریب ہے۔ فرمایا قرآن سے پوچھو کہ میرا قرب کیا ہے۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا دیکھو اور آیت بول پڑی، آیت نے بول پڑا وَإِذَا عَسَالُكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور سوال کرتے ہیں لوگ ان عبدوں سے جن کے میں قریب رہتا ہوں۔ لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ترجمہ مولوی نے کیا کیا؟ سوال کرتے ہیں میرے بندے جن کے میں قریب رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ عبد سے مراد بندے ہیں؟ لفظ آیا ہے عبادی، میرے عبد۔ مولوی تجھے شوق ہے عبد بننے کا، رک یہیں پہ، میں قرآن سے پڑھنے لگا ہوں عبد۔ بھئی میں نے پہلے کہا تھا قرآن ہی بنے گا مولوی کے گلے کا پھندا، چھوٹی چیز کے بس کا کام ہی نہیں مولوی۔ تو نے کہا ہے نا، تو نے کہا ہے کہ میں ہوں اللہ کا بندہ، میں ہوں اللہ کا عبد۔ اچھا تو اللہ نے تجھے کہا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ تو ہے، تیرے قریب رہتا ہے اللہ، تو ہے عبادی، تو ہے عبد۔ میرے مالک یہ عبد بننا چاہتا ہے، بتا تیرے عبد کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کا روح کسے میں بتاؤں کہ عبد کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پاک ہے وہ جس نے فرقان کو بھیجا اپنے عبد پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن آیا ہے عبد پہ۔ اب اگر تجھے عبد بننے کا شوق ہے پھر رک یہیں پہ۔ خدا تو کہنا جو عبد ہو اس پہ قرآن اترتا ہے،
رک یہی میں پھر قرآن سے پوچھا میرے مالک یہ عبد بننا چاہتا ہے فرمایا رو کسے میں پھر بتا دو عبد کسے کہتے ہیں میری عبدیت کا معیار کیا ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ ہی پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے جاتی ہے ایک رات میں اس کا مطلب عبد وہ ہے جس پہ قرآن آئے عبد وہ ہے جو عرش میں جائے تجھے بڑا شوق ہے عبد بننے کا پھر نماز بندے کا پتر بن کے پڑھ تو نماز میں کہتا اشہد ان محمدن عبدہ میں گواہی دیتا ہوں محمد عبد ہے اس کا مطلب عبد ہو گیا محمد قرآن آیا رسول پہ معراج پہ گیا حسین کا نانا گواہی دی تو نے زہرا کے بابے کی اور خدا نے کہا میں تمہارے قریب نہیں رہتا میں اپنے عبدوں کے قریب رہتا ہوں اب مجمع یہیں پہ رہے اور ایک لمحے کے لیے معرفت کی پرواز کرنا میرے مالک تو کہاں رہتا ہے فرمایا عبدوں کے قریب اور میرے مالک حسین کون ہے فرمایا عبد نہیں ہے ابا عبداللہ حسین ہے ابا عبداللہ میرے مالک تو کہاں رہتا ہے فرمایا عبدوں کی قریب نہ تار نہ توڑنا مجھے ایک اور پرواز پہ لے کے جانا میرے مالک تو کہاں رہتا ہے فرمایا عبدوں کے قریب میرے مالک حسین تیرا عبد ہے فرمایا حسین میرا عبد نہیں حسین ابا عبداللہ ہے یا تو کل میں تنہا تقریر کروں گا اور میرے سامنے اکیلے سعید بھائی بیٹھ کے سنیں گے یا پھر پورا مجمع میرا ساتھ دینا میرے مالک حسین کون ہے فرمایا ابا عبداللہ حسین میرے قریب نہیں رہتا مجھے ڈھونڈنا ہے میں کربلا میں رہتا پتا چلا کہ قبر حسین کی سواری 70,000 حد سے افضل کیوں ہے وہاں صرف حسین نہیں رہتا وہاں توحید رہتی ہے اب اگر مجمع ساتھ مل گیا میں پڑھوں قرآن کی وہی آیت نحنو اقرب علیہ من حبل الورید ہم سارے حسین کے قریب رہتے ہیں چلے آگے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اگر یہاں تک آگے ہو تو آؤ ایک سجدہ اور عشق کی گلی میں جا کے کر کے آئے میرے مالک تو کہاں رہتا ہے فرمایا حسین کے قریب صرف میں ہی نہیں رہتا نحنو ہم رہتے ہیں ہم سارے رہتے ہیں ہم سارے رہتے اس کا مطلب حبل الورید کا ترجمہ مولوی نے شہرگ کہا تھا خدا نے کہا یہ شہرگ نہیں ہے یہ ہمارا قرب ہے جو حسین کہتے ہیں اب پتا چلا کہ یزید کی کوشش تھی کہ شمر سے کہے کہ حسین کی شہرگ کو کاٹے تاکہ توحید کر سکے تاکہ نبوتیں کر سکے ادھر شہرگ پہ چھری چلی ادھر سر نیزے پہ بلند ہوا حسین کے ہونٹ ہلے قرآن پڑھنا شروع کیا آواز آئی یہ شہرگ نہیں ہم بول رہے ہیں حسین
حسین انقلاب، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم حسین کے قریب رہتے ہیں۔ اب ہمارا قرب ڈھونڈنا ہے، حسین ڈھونڈو۔ اگر تمہیں حسین مل گیا سمجھو تمہیں سب کچھ مل گیا۔ اب پتہ چلا کہ حسین وارث انبیاء کیوں ہے۔ توحید کی قربت کو حسین کہتے ہیں، اللہ کے قرب کو حسین کہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی، وہ اللہ کا قرب تھا تو راہب کو ساتھ دے گیا، وہ اللہ کا قرب تھا تو فطرس کو، ہر آنکھ متلاشی نظر نہیں آ رہی، ہر چہرہ وہ نظر نہیں آ رہا جیسا میں چاہتا تھا۔ چلے جتنے چہرے، جتنی آنکھیں یوں خیرات کے کشکول بن کے پھیلی ہوئی ہیں، جن آنکھوں میں وہ چمک نظر آ رہی ہے، تو چلو پھر تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ زمانے نے تمہیں سکھایا ہی نہیں، زمانے کو بتایا ہی نہیں گیا حسین کون ہے، غریب حسین کون ہے، غریب بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا۔ 3 دن کے بھوکے کو حسین کہتے ہیں، 3 دن کے پیاسے کو حسین کہتے ہیں، ایک مسافر کو حسین کہتے ہیں۔ تمہیں بتایا ہی نہیں کسی نے کہ حسین ہے کون ہے، تم نے صرف یہ سیکھ لیا کہ 9 لاکھ کے سامنے ایک تنہا پیاسا کھڑا تھا، اور بچوں کے ذہنوں میں نقشہ آ گیا کہ اس مسافر کو حسین کہتے ہیں۔ تمہیں خبر ہی نہیں کہ کربلا میں حسین کرنے کیا آیا تھا۔ چلے ایک لمحے کے لیے جتنے اب میرے ساتھ ہو، یہ میرے ساتھ رہنا، جتنے ساتھ شامل ہو گئے جن کے عقیدے کا وضو ٹھیک تھا، وہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں پہلی صف میں۔ اب عشق کا سجدہ پورا ادا کر کے چلے جانا۔ اس اللہ کے خزانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، پورا مسئلہ متفق ہے نا۔ اس کے پاس ساری طاقت تھی، وہ آدم سے شروع ہوا، قیامت کے آخری پردے تک اس نے اپنی نظر قدرت کو ڈالا، اور جسے تم سمجھتے ہو کہ شاید وہ ایک آدم تھا اور اس کے ہم بیٹے، آدم ایک تو تھا ہی نہیں۔ معصوم فرماتے 10 لاکھ آدم، 10 لاکھ عالم، ان میں سے ہم پتہ نہیں کس آدم کی اولاد ہے۔ یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ یہ کہاں جا کے ٹوٹے گا اسے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس نے پہلے آدم سے بنایا، قیامت کے آخری پردے تک اس کی نظر گئی۔ اس نے اپنی پوری بادشاہت کو دیکھا، اتنی بڑی سلطنت کے مالک نے 1.25 لاکھ روحیں مرضی کی چنی، انہیں خزانہ قدرت میں چھپا کے رکھ دیا، پھر ان 1.25 لاکھ کو اس نے علیہ السلام کیا۔ تمہیں حسین کا واسطہ اب تنہا نہ چھوڑنا، اب جگر میں ہاتھ ڈالا ہے تو اب تنہا نہ چھوڑنا۔ اس نے 1.25 لاکھ روحیں علیحدہ کی، انہیں خزانہ قدرت میں چھپایا، پھر انہیں اپنے نور رحمت سے ایسا پاک کیا، انہیں علیہ السلام کر کے چھپا لیا۔ پھر اس نے ہر دور میں ایک علیہ السلام اتارنے سے پہلے اس نے وہ دور دیکھا، پھر وہ لوگ دیکھے، پھر وہ قبیلہ دیکھا، ایک علیہ السلام اٹھایا، ایک دور میں رکھ دیا، جس گھر میں اتارا وہ گھر پاک کیا، جس شجرے میں اتارا وہ شجرہ پاک کیا، جس نسل میں اتارا وہ نسل پاک کی، جس ماں کی گود میں اتارا وہ ماں پاک کی، جس باپ کے سل میں بھیجا وہ باپ پاک کیا۔ اس نے ایک پوری نسل پاک کر کے ایک علیہ السلام رکھا، باقی پھر بچائے، پھر تھوڑے عرصے بعد دوسرا علیہ السلام، پھر تیسرا علیہ السلام، پھر چوتھا علیہ السلام۔ 1.25 لاکھ کی تعداد ختم ہوئی، اس نے خزانہ قدرت کو خالی کیا۔ اس نے کہا صرف 1.25 لاکھ تھے، اب میں نے بھیج دیے، اب میرا خزانہ قدرت خالی، اب میرے پاس کوئی علیہ السلام نہیں۔ وہ سب کچھ کر سکتا تھا، اس نے پوری کائنات میں آدم سے لے کے قیامت کے آخری پردے تک صرف 1.25 لاکھ بندے علیہ السلام کیے۔ کہاں جا کے میں حسین پڑھوں، کہاں جا کے لوگ حسین سنیں؟ زمانہ پتھر اٹھا
اٹھا کے بھی مارے تو حسین پڑھنے کا حق ادا نہیں ہوتا. حسین 28 رجب کو مدینے سے چلا, 2 محرم کو کربلا اترا. حسین نے اتنے عرصے میں 72 علیہ السلام کر دیے. حسین نے 72 علیہ السلام کر دیے. حسین نے 72 علیہ السلام کر کے کربلا میں اپنے علیہ السلام نکالے, اس کے علیہ السلام اتارے. حسین نے کہا میرے اللہ گواہ رہنا, تیرے علیہ السلام اور ہے, میرے علیہ السلام. وہ تیرے علیہ السلام, یہ میرے علیہ السلام. مجمع کل اس ٹائم تک بھی واہ واہ کرتا رہے, جملے کے حق کے وزن پورا نہیں ہوتا. اب میں 70 ہدیہ کرنے لگا ہوں, زمانے کو کیا بتاؤں. حسین کہتے کسے ہیں؟ نبی کے پاس جتنے بیٹھے رضی اللہ بنے. نا 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 نا, اٹھا ہوا ہاتھ چاہیے. حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا. حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا. اور علیہ السلام, جون علیہ السلام, مسلم علیہ السلام, زہیر علیہ السلام. حسین علیہ السلام بنا کے زمانے کو بتایا ہے علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین. دشمن کو جس نے اپنے لہو سے شکست دی, دشمن کو جس نے اپنے لہو سے شکست دی, وہ مرد حق کو حیدر ثانی حسین ہے. 72 علیہ السلام کی ہے. سارا شجرہ پاک کیا, پھر ان میں سے ایک علیہ السلام. کیا کہنے حسین تیرے کرم کے. حسین نے کوئی کسی قبیلے سے اٹھایا, کوئی کسی قبیلے سے اٹھایا. حسین کے ساتھ ملتے گئے, حسین علیہ السلام کرتا گیا. نہیں اگر عشق کی وادی میں ہو تو میں جملہ بدلتا ہوں اگر آنکھوں میں تصویر نظر آئے. حسین کے پاس ایک ایسا سانچہ تھا جو صرف حسین ہی کے پاس تھا, اور اب بھی حسین ہی کے پاس ہے. نہ حسین سے پہلے کسی کے پاس تھا, نہ حسین کے بعد کسی کے پاس ہوگا. حسین کے پاس ایک ایسا سانچہ تھا, حسین انسان ڈالتا گیا, علیہ السلام نکالتا گیا. ایک رات کے لیے ہو لایا, سچ ہے. 6 گھنٹے پہلے گناہگار, 6 گھنٹے بعد علیہ السلام. زمانے نے پڑھائی نہیں کہ حسین کہتے کسے ہیں. تجھے اختیار حسین سناؤں. کربلا میں ایک ایسا بھی کھڑا تھا جو حسین کے نوکر کے گھوڑے کو پانی پلاتا تھا. مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا. جب شب عاشور حسین نے فہرست بنائی, اس کی آنکھوں میں آنسو آئے, سیاہ چہرے پہ آنسو موتی بن کے چمکا. حسین کی رحمت کی نظر پڑی. حسین نے کہا تو کیوں رویا ہے؟ تجھے نہیں پتا جہاں حسین ہو وہاں رویا نہیں کرتے. کس وجہ سے رویا ہے؟ اس نے کہا حسین مولا میری حسرت تھی, کاش میں بھی اس قابل ہوتا, میں بھی وہاں کھڑا ہوتا.
حسین کا کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ اس کا عیسیٰ کا. فرمایا عیسیٰ کو کیا سمجھتا ہے؟ فرمایا علیہ السلام. حسین کا آج سے تو بھی علیہ السلام. حسین انسان علیہ السلام کر رہا تھا یا کربلا کی ریت نے حسین کے قدموں کا بوسہ لیا؟ اس کا حسین کیا کر دیا تو نے اتنے علیہ السلام کر دیے. حسین کھڑا تو میرے سینے پہ ہے, مجھے بھی تو کچھ دینا. حسین ریت اٹھا کہ آج سے تو کھا کے شفا ہے. نحنو اقرب علیہ من حبل الورید. ہم حسین کے قریب رہتے ہیں. ہم حسین کے قریب رہتے ہیں. تسلسل گفتگو یہی چلے گا. قرآن والی مجالس میں آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے اختیار وہ بتائیں گے جو اللہ نے اپنی مرضی سے 14 کو دی, جس کا اتنا اختیار تھا وہ آدھی رات تک مدینے کی گلیوں میں رو رو کے کہتا رہا, دروازے بند نہ کرو, میں اکیلا نہیں جا رہا, میرے ساتھ علی کی بیٹیاں. کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے دربار ولید کا منظر. علی کی بیٹی کا عباس کو حسین کی ضمانت میں دینا. سادات و غیر سادات, آج 2 جملے سننا. پورے اگلے 2 مہینے رونا میری قوم میں, نگر نگر رونا ہے, شہر شہر رونا ہے, گھر گھر رونا ہے. اگلے 2 مہینوں میں تمہیں صرف یہ سننا ہے علی کی بیٹی کیسے اجڑی. اگر برداشت کرو تو سیدزادہ بیٹھا ہو, اسے تکلیف نہ ہو تو میں ایک جملہ پڑھوں. تمہیں 10 دن میں ہم یہ بتائیں گے کہ 7 کو پانی بند ہوا, 10 محرم تک پانی خیموں میں آیا نہیں تھا. اکبر پیاسے چلے گئے, قاسم پیاسے چلے گئے. جو پیاسے 3 دن کے تھے, شہادت کے بعد ان کی پیاس بجھ گئی. انہوں نے جنت میں جا کے کوثر پی لیا. اٹھے مجمع سے کوئی ایک بندہ ماتم کا حق ادا کرے. رکھ میرے سر پہ قرآن, مجھے تاریخ نے نہیں بتایا کہ زینب کتنی دیر پیاسی رہی. تاریخ چپ ہے کہ سکینہ نے کب تک پانی نہیں پیا. بول کے بتاؤ, کبھی سنا ہو تم نے کسی سے کہ علی کی بیٹی نے 11 محرم کو پانی پی لیا تھا, سکینہ کے آگے 12 محرم کو کھانا آ گیا تھا. کتنی دیر پیاسی رہی ہے, کتنی دیر بھوکی رہی علی کی بیٹیاں. تاریخ چپ ہو گئی, تاریخ گونگی ہو گئی. تاریخ نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ زینب نے کھانا کب کھایا تھا, سکینہ نے پانی کب پیا تھا. لیکن ایک جملے پہ جا کے تاریخ نے ایک واقعے سے پردہ اٹھایا. میں غیر سید ہوں, میں کنیز کا بیٹا ہوں, میں وہ جملہ پردے کے ساتھ پڑھوں گا. جب 2.25 سال کی قید نبھا کے علی کی بیٹیاں واپس پلٹی ہیں, محمد بن حنفیہ نے سجاد کو کہا زینب کی طرف اشارہ کر کے یہ بوڑھی عورت کون ہے, یہ ضعیفہ کون ہے. سجاد کی آواز آئی, چچا پہچان, یہ عباس کی آقا زادی. جاگ جاگ کے علی کی بیٹی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. سادات و غیر سادات سے معافی مانگی. تم نے پورے 2 مہینے آگے سننا ہے کہ اجڑی کیسے. آج مجھ سے صرف اتنا سنو کہ گھر سے نکلی تو امیر کتنی تھی. ولید کے دربار سے پلٹ کے حسین گھر واپس آئے. مصلی پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی. رو کہتی حسین کیا ہوا. حسین کہتے زینب وہی سوال جو بابے کے سامنے تھا, زینب مدینہ چھوڑنا پڑے گا. بی بی رو کہتی کس کی جرت ہے میں نانے کے شہر سے نکالے.
حسین کہنا غازی سے تلوار نکالے. اب میں اگلی سطر پڑھوں. حسین روتے روتے زینب کے قریب بیٹھ کے رو کے کہتے زینب عباس علی سے بڑا بہادر ہے. کہ بھی دیکھے کبھی نام عباس کو لڑنے کا طریقہ ہی سکھایا میرے بابے نے. عباس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ علی کے پاؤں کی نلین کا صدقہ ہے. حسین داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. رو کہتے زینب سامان تیار کر, ہم سے روز روز دروازے جلوائے نہیں جاتے. کون بندہ تو جو ہے بھی شیعہ اور ماتم نہ کر سکا, بڑا امیر تھا وہ بندہ جس نے ہائے نہیں کہی. حسین رو کے کہتے زینب پھر سامان تیار کر. اگر علی چپ رہ گیا غازی کو چپ رہنا پڑے گا. مدینے کو مقتل نہیں بنانا. زینب ہمیں وطن چھوڑنا پڑے گا. حسین روئے. بی بی رو کہتے حسین کیوں رو رہا ہے؟ حسین رو کہتے مشکل ہے شریفوں کے لیے وطن چھوڑنا. میں ماں کی قبر چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں نانے کی قبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. زینب رو کے کہتی ہے حسین کتنا عرصہ باہر رہیں گے, واپس ہم مدینے آئیں تو صحیح نا. حسین زینب کی کلائی چوم کے کہتا تو آئے گی میں نہیں آؤں. زینب کوئی آئے یا نہ آئے حسین واپس نہیں آئے گا. زینب مجھے ماں کی قبر سے پیار, مجھے نانے کی قبر سے پیار. زینب مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا. بی بی رو کے کہتی ہے حسین یہ جملہ تو نے کہہ کے بہن کا دل چیر دیا. تو نے بہن کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا زینب تو آئے گی میں نہیں آؤں گا. رو کے حسین کے گلے میں شریکت الحسین نے باہیں ڈالی. بھائی کی داڑھی چوم کے کہتی ہے مجھے ماں نے زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھوا کے قسمیں دی تھی کہ حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. حسین تو نے کہا ہے کہ تو مدینے نہیں آئے گا. زینب وعدہ کرتی ہے اگر تیری قبر مدینے نہیں بنے گی زینب بھی مدینے نہیں آئے گی. کون ہے وہ شیعہ بندہ جو علی اور ولی اللہ پڑھتا اور ماتم نہ کر سکا؟ فرمایا پھر زینب بھی مدینے نہیں آئے گی. حسین رو کہتے نا زینب یہ وعدہ نہ کرنا, زینب کربلا میں لاشیں پامال ہونے ہیں. بی بی رو کے کہتی نہ میں بابے کی نگری میں جاؤں گی نہ میں تیری نگری میں جاؤں گی, میں کہیں جا کے اکیلی رہ جاؤں گی. حسین میں کہیں دور اپنا وطن بناؤں گی. حسین تیری زینب اپنا وطن سجائے گی. حسین اگر تو نے مدینے نہیں آنا حسین پھر میں نے بھی مدینے نہیں آنا. بس حوصلے کے ساتھ چار جملے سنتے جانا. مولا حسین کی آواز زینب مشن مشکل. رو کہتی نام مشکل سمجھ, میں مشکل کشا کی بیٹی ہوں, مجھے مشکل بتا. حسین رو کے کہتے محاذ دو میں اکیلا. دو جگہوں پہ جنگ لڑنی, کربلا ایک شام. کربلا میں دین بچانا ہے, شام میں حسین بچانا ہے. شام اس ظالم کا گھر ہے, وہ نعرہ بلند کر دے گا کہ باغی مار دیا. زمانے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ محمد کا بیٹا قتل ہوا. محاذ دو ہیں میں تنہا ہوں, میں کربلا لڑوں تو شام فتح نہیں ہوتی, میں شام جاؤں کربلا فتح نہیں ہوتی. بادشاہ حسین ذکر میں تاثیرت فرمائے جتنے ماتمی بیٹھے جو سیاہ لباس میں ہو ماتم کا پرسہ دینا. جب کہا نا میں کہاں جاؤں, زینب رو کے اپنے ہاتھوں سے بھائی کی آنسو صاف کیے. رو کے کہتی حسین تو نہ رو, میں شریکت الحسین ہوں. حسین ایسے کر ایک محاذ تو رکھ لے ایک مجھے دے دے. حسین رو کے کہتے زینب تو مستور ہے تو کس محاذ میں لڑے گی؟ رو کے کہتی مجھے پتا ان میں سے مشکل محاذ کون سا ہے. حسین رو کے کہتے شام کے لوگ بڑے کمینے ہیں. زینب رو کے کہتی حسین تو جانے کربلا جانے شام جانے زینب نہ رو. او میری ماں کا لاڈلا بیٹا, بہن وعدہ کرتی ہے کربلا میں تو دین بچائے گا, میں شام سے اٹھوں گی نہیں جب تک نعرہ بلند نہ ہو کہ نمازی تھا. حسین روئے. زینب تو نے حسن کی کمی پوری کر دی. آج حسن ہوتا بھائی بھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا. زینب تو ایک لمحے میں حسن بن گئی. رو کہتی صرف حسن نہیں, ماں بھی میں, میرا بابا بھی میں ہوں. حسین رو کے کہتے زینب جہاں تو نے یہ مشکل آسان کی, اگلی مشکل آ لیا اور زیادہ مشکل ہے. فرمایا مجھے اگلی مشکل بتا.
حسین رو کے کہتے زینب فوج ایک ہے، کہاں لڑاؤں گا؟ کربلا میں، میں شام میں۔ رو کے کہتی میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں، اگر تو کہے تو فوج میں تقسیم کروں۔ حسین کہتے یہ کام بھی تو کر دے۔ بی بی رو کہتی ایسے کر اکبر تو رکھ لے، کبرا مجھے دے دے، اصغر تو رکھ لے، سکینہ مجھے دے دے۔ ماتم کی تیاری کرتے رونے کے لیے آیا ہے۔ ایسے کر قاسم تو رکھ لے، رقیہ مجھے دے دے۔ حسین اگر ہو سکے ایک سجاد مجھے دے دینا، مجھے شام کی گلیوں میں تیری یاد آئے، میں تیرے بیٹے کا چہرہ دیکھوں۔ حسین میں وعدہ کرتی ہوں میں تیرا سجاد واپس لے کے آؤں گی۔ حسین میری نسل بچے نہ بچے، میں تیری نسل بچا کے آؤں۔ حسین ایک سجاد مجھے دے دے، منزل دور ہے۔ حسین کی آواز ہے مرحبا زینب، زینب تو نے مشکلیں آسان کر دی، محاذ تو نے لے لیا، فوج تو نے تقسیم کر دی۔ یہ کہہ کے حسین اٹھے، ماں کی شکل والی بہن کو ماں سمجھ کے سلام کیا، جاتے ہوئے حجرے کے دروازے پہ حسین کے قدم رکے۔ عالیہ نے رو کے کہا حسین اب کیا ہوا؟ حسین رو کے کہتے دو مشکلیں تو نے حل کی، ایک مشکل اور ہے، وہ میں تجھے نہیں بتاؤں گا، وہ میں جانوں، حسین جانے وہ مشکل جانے نہ۔ حسین اب مجھے نہیں پتا کون ماتمی ہے جو ماتم کرے گا۔ حسین سسکیاں لے لے کے روئے، رو کے کہتے ہیں زینب عباس کو کون بتائے گا؟ اور جو غازی کے مرید بیٹھے ہو، اور جو علموں سے بیٹے مانگتے ہو، جو عباس سے شفا مانگتے ہو، حسین کی آواز آئی زینب عباس کو کون بتائے گا؟ رو کے کہتی ہے حسین یہ کام بھی میرے ذمہ۔ بی بی کی رو کی آواز آئی اماں فضا غازی دروازے پہ لے کے آ، غازی دروازے پہ بی بی کی آواز آئی عباس، جھکے ہوئے سر سے وفا کے پروردگار کی آواز آئی جی آقا زادی۔ بی بی رو کے کہتی ہے عباس جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا، جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا۔ ادھر حسین کا قدم حجرے سے باہر آیا، یا عباس نے سر سے امامہ اتارا، حسین کے قدم پہ رکھا، روکے گا میں نے انکار کب کیا تھا، تو نے بی بی سے سفارش کیوں کروائی؟ اجروں کا میرا اللہ ان باتوں پہ رحم فرمائے۔ محمد کی بیٹیاں تمہیں کسی کا محتاج نہ کریں، جو چیخیں مار کے رو رہے علی کی بیٹی تمہارا پرسہ قبول کرے۔ روکے گا میں نے مانی کون سی نہیں، کیوں سفارش کروائی تو نے علی کی بیٹی سے؟ حسین رو کے کہتے عباس تو نے تو ابھی کچھ سنا ہی نہیں، عباس ابھی بڑی منزل ہے۔ عباس نے کہا میں ہر منزل حل کروں گا۔ حسین کی آواز ہے عباس پھر ایسے کر، یہ ہے فہرست، اس میں ہے مردوں کے نام، ہاشمیوں کے ہر در پہ جا کے اطلاع دے حسین کہہ رہے ہیں کہ میں نے 28 کو وطن چھوڑنا ہے، سفر سامان تیار کرو، حسین کے ساتھ تم نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ ایک فہرست حسین نے عباس کے ہاتھ پہ دی، دوسری فہرست حسین نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ عباس کی آواز ہے مولا یہ فہرست میرے ہاتھ میں رکھی ہے، اس میں کن کے نام ہیں؟ حسین نے یوں سینے سے فہرست چھپائی، روگے گا اس میں ان کے نام ہے جو تم برداشت نہیں کرے۔ عباس رو کے کہتا مولا مجھے بتا کس کس کا نام ہے، کس کس کا نام ہے، کس کس کا نام ہے؟ میں ایک ہی سطر پڑھنے لگا تمہارے ماتم کے لیے۔ حسین رو کے جس جس کے سر پہ زہرا کی چادر ہے، چیخے مار کے رویا عباس، رو کے کہنے لگا زہرا کی چادر بازار میں۔ مولا کون جا رہا ہے؟ فرمایا علی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیوں کا
का नाम आना था। अब जिनकी बहनें हैं, मालिक तुम्हारी बहनों के नसीब नेक करे, जो पुरुषा दे सके वो कोशिश करना कि हक के मातम अदा हो सके। अब्बास ने रोकेगा, मौला कौन जा रहा है? फरमाया अली की बेटियां। मौला क्यों जा रही हैं? फरमाया इनकी चादरों ने नाने का दीन बचाना है। अब्बास के चेहरे पे मौत की जर्दी आई। हुसैन की आवाज आई, अब्बास तू जाएगा या मैं ज़ैनब को बुलाऊं? अब्बास रो कहता मैंने जामन दी है, मैं इजारा देता हूं। ये कहते हुए अब्बास चलता चलता अपने हुजरे में गया। वहां गया जहां अब्बास की बहन रुकैया बैठी थी। रो के कहेगा तुझे मां का वास्ता, एक मर्तबा अपना बुरका सर पे ले, मेरे साथ चलना शुरू कर। आगे आगे गाजी चला, पीछे पीछे रुकैया चली। वहां आया जहां हुसैन बैठा था। रो के हुसैन के कदमों में बैठा, बहन करीब खड़ी हो गई। रो के ना मौला तूने कहा था अली की बेटियों की चादर से नाने का दीन बचना है। अगर मेरी रुकैया के बुरके से तेरे नाने का दीन बचे, इसे साथ ले जा। अली की बेटियां मदीने रहे। अजरो कमल अल्लाह। अगर इसकी चादर से हौसला हौसला, ये रातें रोने की हैं। अब नहीं रोना तो कब रोना है? अगले साल वो रोएगा जो रहेगा। मौला अगर मेरी बहन की चादर से तेरे नाने का दीन बचता हो, ये साथ चलती है। अली की बेटियां ना लेके तारीख कहती हुसैन उठ के खड़े हुए, रो के कहा उम्मुल बनीन की औलाद तुम्हारी वफा के सदके, हद कर दी तुमने वफा की। हुसैन की आवाज है नहीं राजी। आलिया ने खुतबे देने हैं, दरबार में बोलेगी अली बन के। बस ऊंट आ गए हाशमियों के दरवाजे पे। लंबा मज़मून मैंने छोड़ दिया, जितना रोना था उतना तुम रो चुके हो। ये तो खैरात है ना आंसुओं की। मैंने कोशिश की थी हर आंख को बीबी ने नसीब कर दी। कोई एक आंख भी खुश्क मैं नहीं देख रहा, हर आंख में आंसू है, बीबी की अता हो गई। आ गए ऊंट, बैठ गए हाशमियों के दरवाजे पे। हर ऊंट बैठा, एक एक हाशमी ने जाके पर्दे के साथ अपनी एक एक मस्तूर को लिया। एक एक मस्तूर महमल पे सवार हुई। महमल सजने शुरू हो गए। हुसैन घोड़ा लेके कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। अब्बास हुसैन के करीब आए। मौला हुक्म। तो मैं अब्बास चले। अब्बास रोए। अब्बास ना रो, अब्बास अभी मंजिल दूर है। अब्बास मुझे सिर्फ इतना बता, सब सवार हो गए। अब्बास मुंह से नहीं बोले, उंगली का इशारा किया, रोक का वो नहीं आई। वादा किया था ना मैंने, अली की बेटी की अमीरी सुनानी है मैंने तुम्हें। अब्बास के बाद मौला वो नहीं आई। कौन? आलिया। मौला उसे कौन लाएगा? मैं लाता हूं। हुसैन घोड़े से उतरे जैसे रसूल ज़हरा के दरवाजे पे जाते थे। मोहम्मद बन के हुसैन सैयदा के दरवाजे पे आए। मदीने में फकीर अहले बैत के दरवाजे पे सदा देता था। अब मैं तो अपने इश्क में पढ़ता चला जाऊंगा, मुझे नहीं पता कौन मातम करेगा। हुसैन ने साइल की तरह सदा दी। हुसैन ने कहा सलाम अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मादिन रिसाला। अंदर से अली की बेटी की आवाज आई। आवाज तो हुसैन की है, लेकिन ये सदा साइल की तरह क्यों दे रहा है? हुसैन की आवाज है ज़ैनब अगर तू कहे तो काफिला लेके चले। मेरे बस में होता, मुझे बीबी की कसम है अगली सतर पढ़ने से पहले अपनी सांसें खत्म कर लेता। मेरी जिंदगी में ये जुमला अदा ना होता। जब हुसैन ने कहा ज़ैनब अगर तू कहे तो काफिला लेके चले, अली की बेटी की आवाज है हुसैन अगर तू कहे तो मैं बाहर आऊं। इतना जुमला कहना था, चीखे मार के रोया ज़हरा का लाल। रो के कहता हुसैन की जिंदगी में ये दिन ना आता। ज़ैनब मजबूरी बन गई, दीन नाने का बचाना है। अली की बेटी की आवाज है हुसैन ना घबरा, मैं कहा रही हूँ। इधर बीबी का पहला कदम हुजरे से बाहर आया। किताबें कदी सर से लेके पांव तक माँ की चादर में लिपटी कुरान की आयत। बीबी ने अपना दाया हाथ बाहर निकाला। अकबर ने दौड़ के अपना सूरा मुज़म्मिल की तलावत शुरू की। बीबी ने अपना बाया हाथ बाहर निकाला। हसन का कासम दौड़ के आगे आया। बीबी ने कासम के कांधे पे हाथ रखा। कासम ने सूरत दहर की
तलावत शुरू की। अली की बेटी का पहला कदम हुजरे से बाहर आया और मोहम्मद ने सरों से इमामे उतारे, अपनी माँ के कदमों के निशान मिटाने शुरू किए। आगे आगे अलवा वाला गाजी था, उसने सर से इमामा उतारा, रोक के कहा अल हिजाब, अल हिजाब, अल हिजाब, परवाज़ बंद करो। मोहम्मद की बेटी घर से बाहर आ गई। अब कोई मरता है, मुझे बीबी की इज्जत की कसम, अभी बाहर वाला दरवाजा नहीं आया, या ज़ैनब रोती रोती जमीन पे गिर गई। हुसैन की आवाज़ आई, ज़ैनब क्या हुआ? रो के कहती कितना चलना है, और मैं थक गई, मेरे पाँव सूज गए। हुसैन की आवाज़ आई, ज़ैनब 72 बाजार, 144 गलियां, शराबियों के मजमे,